اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب کے شارع اور بانی نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس میں کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم اس مذہب کے بانی اور شارع کے جو ارشادات ہیں اور اقوال ہیں ان پر عمل کریں۔ ہمارا دین اسلام، یہاں پر جو میں نے لفظ استعمال کیا دین کا لفظ، تو اس ضمن میں ایک ضروری گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز بھی بتانے کی کوشش اور سکھلانے کی کوشش کریں کہ پیارے بچوں، ہمارا جو دین اسلام ہے یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب جو ہے صرف نماز روزے تک محدود رہتا ہے۔ دین جو ہے اس کے اندر وسعت رکھی گئی ہے۔ مذہب اس کا ایک شعبہ ہے، جیسے سیاست ہے، معاشرت ہے، سوشیالوجی ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اور اسی طرح سرایہ یا جنگی امور ہیں۔ تو اسی طرح دین کا ایک حصہ ہے مذہب، اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ دین اسلام کے بانی اور شارع ہیں۔ آپ کے ارشادات اور اقوال رہتی دنیا تک، بلکہ اگر میں یوں کہوں وہ آخری حضرت انسان جو سب سے آخر میں آئے گا، اس کے لیے بھی ایک بہترین اور عملی نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، سوال یہ بھی آتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے، کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس کی زندگی کو فالو کر کے ہم حقیقی طور پر کامیابی اور کامرانی کی طرف جا سکیں۔ آج ایک آدمی کہتا ہے کہ سر سید کو فالو کیا جائے، ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اگر اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو قائد کی زندگی کو دیکھ لیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ اچھے لکھاری بننا چاہتے ہیں تو ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھ لیں۔ لیکن کوئی بھی ایسی جو ہے ہمہ جات یا ایسی شخصیت جو جامع خصوصیات رکھتی ہو تو وہ ہمیں پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے جب آپ یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو آپ نے جس یونیورسٹی کا انتخاب کیا، آپ نے کہا اس یونیورسٹی میں دنیا کے جو بڑے بڑے قانون دان ہیں جن کی لسٹ لگی ہوئی ہے، تو سب سے جو ٹاپ پر ذات تھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے اس یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج کے اس موجودہ دور میں بھی ہمارے لیے کامل اور اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ قرآن مقدس میں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے بہترین ہدایت والی کتاب ہے، اس میں ایک آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، حاکم ہو محکوم ہو، گدا ہو یا عطا کرنے والا ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، سیاست دان ہو یا سائنسدان ہو، پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، لیڈر ہو یا کسی کو فالو کرنے والا ہو، یعنی کہ غرض یہ ہر شخصیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلیٰ درجے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ارشادات ہمارے لیے ایسا بہترین سبق دیتے ہیں جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ اخروی طور پر بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج ہماری پہلی تو بات ہے کہ اکثر تعداد ایسی نظر آتی ہے جن کو قرآن و سنت سے دوری تو دوری ہے، وہ قرآن و سنت کی طرف آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس ضمن میں یہ بھی گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عظیم نشان ہے کہ تم میرے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا آپ کی سنت۔ اور قرآن کریم سکھانے کے حوالے سے آج ہمارے یہاں
کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں قرآن کریم سے ہمارا ذوق اور شوق کس قدر جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی سروے کرنے کی کوشش کریں تو نتیجہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا طالب علم جو 10-12 سال بھی ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوتا ہے، اگر اسے یہ کہا جائے نا کہ آپ فقط یہ بتا دیں کہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، تو وہ شاید وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اور اگر حدیث کی بات کی جائے تو اس قدر زیادہ جہالت عام ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم ہر دوسری تیسری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی جو کامیاب اور ایک معیاری زندگی ہے اور ایسی زندگی ہے جس کو زوال نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے سیرت کی طرف رجوع کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی کیسی گزاری۔ اور آج تو یوں کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں مسئلہ ہے، ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یک کے بعد 11 نکاح کیے اور آپ نے نکاح بھی کیے اور ایسی زبردست زندگی گزاری کہ ازواج کے ساتھ بھی آپ کا ایسا اعلیٰ درجے کا سلوک تھا کہ ازواج خود اس کی مثالیں پیش کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ذمہ دار شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے پتہ کیا جائے تو وہ بھی آگے سے یہ ارشاد فرماتے تھے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اچھا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر استاد نے دیکھنا ہو کہ اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھائے تو وہ صفہ کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ اپنے صحابہ کی کس انداز میں تربیت کرتے تھے، جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے۔ اگر شاگردوں نے یہ دیکھنا ہو کہ استاد سے پڑھنا کیسے ہے تو وہ اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں جو جبریل امین سے قرآن کریم وحی کی شکل میں لیتے تھے، اور پھر کس انداز میں جو ہے ایک کمیونیکیشن سکل ہوتا تھا، اور آپ وحی بھی لیتے پھر اسے یاد بھی رکھتے اور پھر اپنے صحابہ تک پہنچاتے بھی۔ تو ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ایک اعلیٰ درجے کی مثالی زندگی نظر آئے گی۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے چیدہ واقعات ہیں وہ لیکچر کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم حضور علیہ السلام کی کامیاب زندگی سے ایسے اسباق حاصل کریں جسے اپنی عملی زندگی میں اپنا کر کامیاب بھی ہو سکے اور کامران بھی ہو سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔